زخمی دل پر مرہم رکھیے یا رسول اللہ۔ میں یہ دائیں بائیں والوں سے گزارش صرف آپ تھوڑی توجہ میری طرف رکھیں اور انہیں اشعار کا لطف لیں آپ۔ جب تک محبت کے والے سے لطف نہ لیں تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، اور حضور کا ذکر بے توجہی اور غفلت کے ساتھ نہ کیا۔ توجہ ساری آپ بسلام آمدم جواب دے مرہم بردل خراب دے یا رسول اللہ سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں، جواب عطا فرما دیجئے اور زخمی دل پر مرہم رکھیے یا رسول اللہ۔ بس بود و جاہ و احترام مرا یک علیہ از تو صد سلام مرا۔ یا رسول اللہ میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ میرے 100 سلاموں کے جواب میں آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ تو میرا ہے۔ کلام بہت بڑا ہے لیکن وقتی مذاکرہ کے سامنے مفلسان آمدہ در ہوئے تو شیئن للہ از جمال روئے تو یا رسول اللہ ہم بخاری آپ کی گلی میں آئے ہیں، خدا کے لیے اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ دست کشا جانب زنبیل ماں آفری بر دست بر بازوئے تو یا رسول اللہ تاسے غذائی کی طرف نہ دیکھے، یا رسول اللہ ہمارے پیالے کی طرف نہ دیکھے برتن کیا ہے، آپ کو سخی ہاتھوں کا واسطہ ہے کچھ نہ کچھ ڈال دیجئے۔ یہ سلام کا مقصد ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ سلام کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے احسن الصلاة علی نبیکم فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ تُعْرَضُ عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا درود حضور تک پہنچتا ہے، محبت کے ساتھ حضور پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود حضور تک۔ اچھا اس پر محدثین نے لکھا علماء شریف تشریح فرمائے کہ صرف تمہارا درود نہیں پہنچتا، میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، تمہارا انداز بھی پہنچتا ہے۔ تم جس ماحول میں پڑھتے ہو وہ ماحول بھی پہنچتا ہے، ماحول خوشگوار ہے یا نہیں، کھڑے کیسے ہیں، بیٹھے کیسے ہیں، تمہارا انداز کیا ہے۔ اور جب انداز اچھا ہو، ماحول اچھا ہو، پھر رب فرشتوں کے سامنے فخر محسوس ہوتا ہے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب کے ذکر کے لیے آپ کو چنا گیا۔ آپ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے، آپ کی لائن بالکل درست ہو جائے گی، اور سیدھا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیجئے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، بالکل سینے کے اوپر ہاتھ رکھیے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور حضور کا ذکر جو لوگ شرما کر کرتے ہیں نا انہیں یہاں کچھ ملتا ہے نہ آگے ملتا ہے۔ حضور کا ذکر دیوانگی کے ساتھ ایسا کیا جائے لوگ مجنون اور پاگل کریں، اس انداز کے ساتھ حضور کا ذکر کریں، سیدھا یہاں رکھیں، شرما کر نہیں، محبت کے ساتھ یوں تصور کریں کہ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے ہیں، سنہری جالیاں ہیں اور حضور جلوہ فرما۔ شاہ فیصل آباد۔ نمبر 7 بزم میلاد مجتبیٰ پنڈ غلام خان۔ نمبر 8 انجمن غلامان حبیب ماڑی کنجور۔ نمبر 9 مدنی میلاد پارٹی اویسیہ۔ نمبر 10 انجمن گلستان مصطفیٰ پارٹی ماڑی کنجور۔ نمبر 11 بزم غلامان مصطفیٰ دو فتح۔ نمبر 12 انجمن غلامان در بطور سروالہ۔ نمبر 13 انجمن میلیہ نصیریہ جمیل ٹاؤن۔ نمبر 14 بزم اویسیہ۔ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مالک کائنات یا رب ذوالجلال، اس جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے واسطے باعث نور، ذریعہ بخشش و مغفرت اور ساڑھے گھراں دے اس نے برکت دے نال رحمتاں نازل فرما، برکتاں نازل فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچی سچی غلامی نصیب فرما، عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے ہر وقت ہوشیار، بیدار اور تیار رہنے دی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات اس جلوس پاک میں برکت دینا، ملک پاکستان تے رحمتاں نازل فرما۔ اس وقت جو وباواں، پریشانیاں، تکلیفاں، مصیبتاں، آزمائشاں نے مالک کائنات سیلاب کی صورت کے اندر، زلزلے اور
महंगाई बेरोजगारी अपने करम दे नाल मुल्क पाकिस्तान अमन व सकून अता फरमा मुल्क ते रहम करन नज़र फरमा पूरे आलम इस्लाम अमन अता फरमा मुसलमाना इत्तेहाद व इत्तेफाक की दौलत नसीब फरमा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची सच्ची गुलामी नसीब फरमा औलियाए कामिलीन ने दामन नाल वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा इस जुलूस का एहतमाम करने वाले इंतजाम करने वाले रास्ते सजाने वाले स्टेज बनाने वाले लंगर में एहतमाम करने वाले मालिक कायनात हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीले दे नाल सब ने करते रहमत बरकत नूरानियत रिज़्क़ इबादत ना ज़ौक़ शौक़ प्यार मोहब्बत अता फरमा दे मालिक कायनात सब ना खाना कबूल व मंजूर फरमा आमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व मुनश्शिही व जीनत फर्शिही व कासिम रिज़्क़िही अजमईन इला यौमिद्दीन सभी नाल पकड़े मैं 2 कदम ठीक है फर्क सोना दो हाँ नहीं हो बस आज बच्चे हो आओ जी आओ 2 कदम की हाजिरी होगी बहुत नहीं आई ने मेहरबानी आ गए जी अस्सलाम वालेकुम चलो चलो
اپنا انعام وصول کر مذہب میناد پارٹی وہ کیا ہے جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اللہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سینہ چوڑا کر کے سالوں کو بتانے لگے ارے کسی کو محبت ہوگی زمانے کے اغیار کے ساتھ, ہمیں محبت ہے مدینے کے تاجدار کے ساتھ, ہم دنیا کے اندر بھی مدینے والے کے ساتھ ہونے کے ساتھ, اور آج بھی دنیا میں بھی ہم مدینے والے کے ساتھ ہوں گے, قیامت والے دن بھی ہم حضور کے ساتھ ہوں گے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, اور کون ہے نصیر ان کی سوا رسول ایسا, ارے جب بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. حضرت علامہ مولانا پیر سید ذکا اللہ شاہ گیلانی استانہ علیہ ڈھیر شریف آپ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و ذہن کو مزین فرما رہے تھے. سمعین محترم, اسی طرح ڈسپلن کا لحاظ رکھتے ہوئے تھوڑے سے ہاتھ تلے پہ
से आला हमारा हाजी अब्दुल कयूम साहब, मोहम्मद यूसुफ अब्बासी साहब, इनके साहिबजादगान और इनके कारकुनान की ये मोहब्बत, ये खूबसूरत माहौल इन्होंने इस मेन रोड के ऊपर कायम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जज्बों में मज़ीद हज़रत अल्लामा अबू तय्यब अल्लामा रफ़ाकत अली हक़ानी साहब, पीर साहब डेर शरीफ, हज़रत सईद हज़रत आबिद अलवाइकराम मशाइख़, बाकी हज़रात तरतीब बना लें। यहाँ पे खिताब होगा हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ हक़ानी साहब, नाज़िम आला मरकज़ी दारुल उलूम जामिया का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तुतीऊहु तहतदू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे हज़रात प्यार मोहब्बत के साथ एक दो दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज भी अगर दुरूद आपने न पढ़ा तो मेरा ख्याल है आपने ज़िंदगी में पढ़ना ही नहीं है। आज दिन ही दुरूद और सलाम का है। आज हम निकले ही इसलिए हैं कि आमिना के लाल पर गज वज के दरूद भी पढ़ेंगे, सलाम भी पढ़ेंगे। और जब हम दरूद और सलाम हुजूर की ज़ात अक़दस पर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रोज़े महशर ये दरो दीवार गवाही देंगे कि या अल्लाह ये बंदगाने खुदा गुलामाने मुस्तफ़ा जब हमारे पास से गुजरे थे तो इनकी ज़बानों पे क्या जारी था? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इन तुतीऊ हो, अगर मुस्तफ़ा करीम का हुक्म मानोगे, अगर इनकी इताअत करोगे तो तहतदू तुम कामयाब हो जाओगे, तुम राह पा जाओगे, तुम हिदायत पा जाओगे। शर्त क्या रखी? इन तुतीऊ हो, अगर तुम उनकी इताअत करोगे, उनका हुक्म मानोगे। आज का ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और आज ढोक फतह पर मैं स्टेज सजाने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीरत कमेटी, मरकज़ी सीरत कमेटी ढोक फतह, उलमा, मशाइख़, सादात किराम तशरीफ़ फरमा है। यकीनन इनका होना भी बाइसे बरकत और बाइसे सादत है। हज़रात मोहतरम याद रखें कि आज का ये मुबारक दिन है जहाँ बहुत सारे हमें पैगामात मिल रहे हैं। उसके साथ ये भी है कि अल्लाह ने इतनी अज़मत वाला, शान वाला रसूल भेजा तो इसलिए भेजा कि वो रसूल तशरीफ लाएगा तो वो बेअदबों को बाअदब बनाएगा, बेहयाओं को बाहया बनाएगा, बेईमानों को बाईमान बनाएगा, और जो अल्लाह से कट चुके हैं, हक से हट चुके हैं, उन्हें हक के रास्ते पे लगाएगा और भटकी हुई दुनिया को अपने रब से मिलाएगा। सुभान अल्लाह। तो असल मकसद मिलाद का अगर देखें ना, कुरान क्या कहता है? हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। पहले गुमराही पे थे और हिदायत से महरूम थे। अल्लाह का महबूब आएगा, इन्हें हक बताएगा, इन्हें किताब सिखाएगा, इल्म अता फरमाएगा और इनके बातन को साफ फरमाएगा। तो जब अल्लाह का महबूब आकर इन्हें साफ और सुथरा फरमाएगा तो पलीद पाक हो जाएंगे और अल्लाह रसूल से जो दूर है वो करीब होकर अल्लाह रसूल का कुर्ब पा जाएंगे। अगर हम कलमा पढ़ने वाले हैं तो हमें फिर रसूलुल्लाह की गुलामी में सुबह भी बसर करनी चाहिए, शाम भी बसर करनी चाहिए। इस जश्न और जुलूस का मकसद ये है
تاکہ ہمارے ماحول معاشرے میں اس بگڑے تگڑے دور کے اندر جو ہمارے جوان ہٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پلٹ کر واپس آ جائیں، تاکہ یہ اللہ کے جو عذاب ہیں یہ ہماری طرف نہ آئیں، اس واسطے کہ جہاں خدا رسول کی اطاعت ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں لوگ دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں، حق سے ہٹ جائیں، کٹ جائیں اور بے ادبیاں ہونے لگے، ظلم ہونے لگے، ستم ہونے لگے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر آسمان سے بھی عذاب آتے ہیں، زمین سے بھی عذاب اٹھتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی ہمیں اطاعت نصیب فرمائے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جشن عید المیلاد النبی، زندہ باد، اہل سنت، زندہ باد۔ اور آج کے دن ہم ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو نہ بھولیں کہ خوشی کے عالم میں ہم بڑے سہانے انداز میں اور ماحول میں سرکار کا جشن منا رہے ہیں، اور غزہ میں، فلسطین میں وہ بھوکے ننگے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، اوپر سے ظالم ان پہ بم برسا رہے ہیں، مگر ان عاشقان رسول پہ قربان جائیں، ان بچوں پہ قربان جائیں۔ اس عالم میں بھی آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے زمین پہ کھڑے ہو کے ان کی زبانوں پہ جاری ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کو بالخصوص برسر اقتدار انہیں ایمانی غیرت عطا فرمائے، حضور کی غلامی میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور غلامی رسول کا حق ادا کریں۔ جشن عید میلاد النبی۔ دریا شریف استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد یوسف حقانی صاحب، حضرت علامہ مولانا ابو طیب محمد رفاقت حقانی صاحب اور دیگر علماء عزیز شان اس پر نور شروع کی قیادت فرما رہے ہیں۔ ہم سب کو اس تمام علماء کو پیش آمدید کرتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب گیلانی کی صدارت اور علماء ریاض محمد حسین امان صاحب، علامہ عبدالجبار چشتی صاحب، حافظ رضا صاحب اور ان کے قیادت میں جتنے بھی جلوس کے شرکا
ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ادھر کھڑے جو دونوں بھائی ہاتھ پکڑ حفاظ شناخان شیر لسان اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کو مرکزی سیرت کمیٹی فتح کے سینئر نائب صدر جناب ملک ناصر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے ویلکم خوش آمدید مرحبا کہتا ہوں. حضرت علامہ الحمدللہ زینا النبیین بربیبہ المصطفیٰ ومنع علی المؤمنین بنبیہ المجتبى الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الہدى واصحابہ المتعبدین بالتقوى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضور نبی رحمت شفیع امت فخر موجودات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام سکینت اور محبت کے ساتھ پڑھیں کہ کریم لجپال کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کی حاضری پیش ہو رہی ہے اور سرکار توجہ بھی فرما رہے ہیں. اور یہاں تک یہ ذکر فرمایا گیا کہ جو جتنا حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے گا قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نفاق سے بری فرما دیا ہے. اور ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ جہنم کی آگ سے آزادی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاۃ نہایت قابل عزت و تکریم واجب التعظیم حضرات علماء کرام سامعین عزیز احتشام، آج کا یہ عظیم الشان جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بہترین سلیٹ میرے نہایت ہی مہربان اور مشفق بھائی ملک آصف صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات بارین کی سعادت عطا فرمائے. جس پاک نبی لجپال نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس سرکار نے بڑے بہترین ارشادات ہمارے لیے ذکر فرمائے ہیں اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سرکار کے ہر اس عمل پہ ہر اس حکم پہ ہر اس فرمان پہ عمل بھی کریں جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا. آج ہر محلے میں دیکھ لیں، ہر گھر میں دیکھ لیں، ہر شہر میں دیکھ لیں، ہر خاندان میں، ہر برادری میں کسی نہ کسی معاملے میں آپس میں چپکش رہتی ہے، ناراضگیاں رہتی ہیں، خفگیاں رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. لیکن آئیے پیرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے کس انداز میں منع فرمایا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نبی کا آج ہم جلوس منا رہے ہیں اس نبی کا فرمان سنیے، پھر جا کر ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا اور دیکھنا ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، ہماری برادری کے حالات کیسے ہیں، ہمارے خاندان کے حالات کیسے ہیں. میرے اور آپ کے پاک نبی نے فرمایا مومن آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے. جس طرح عمارت کھڑی ہوتی ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، عمارت ان اینٹوں کے ذریعے سے ہے، ان پتھروں کے ذریعے سے ہے، اس انداز میں تکمیل کو پہنچتی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. فرمایا مومن بھی ایسا ہی ہے، آپس میں مومن ایک دوسرے کا سہارا ہے. اور یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے یداللہ والے دونوں ہاتھ اس طرح انگلیاں آپس میں ملا کے فرمایا جس طرح یہ انگلیاں جڑ گئی ہیں مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح باہمی جڑ کے رہنا چاہیے، اتفاق سے رہنا چاہیے، محبت سے
رہنا چاہیے، اور اس انداز میں جب زندگی گزرے گی بھائی چارہ پیدا ہوگا، اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا، تمام دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ مالک کائنات ہم تمام کو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور یہ بہترین سٹیج جتنے بھی سٹیج سجائیں گے، یہ گلیاں سجائیں گے، سیرت کو لے کے جملہ عراقین جتنے بھی ہیں، مالک کائنات تمام کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آصف بھائی نے اپنے والدین مرحومین کی سب اشتراک کی، یہ خوبصورت محبت کا اظہار کیا، اور بڑی محنت جوانوں نے ان کے بچوں نے ان کی ٹیم نے اللہ تعالیٰ سب کی کاوش قبول فرمائے، سب کو بخیر عطا فرمائے، ان کے مرحوم والدین کی مغفرت و بخشش فرمائے، ان کے مال جان کا اللہ برکت فرمائے، اس باقی محلے کی خیر فرمائے، شرکائے محفل میں خاص کر فضل و مہربانیاں فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مل کے باواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ہر ایک کو کہاں میسر اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان جبریل امی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام معززین علاقہ، آج مرکزی سیرت کمیٹی روگ فتح کے زیر اہتمام خوبصورت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، تیرا آنے والا ہر ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر منٹ پہلے سے بڑھ کر تیری شان میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ آج الحمدللہ عید میلاد النبی کے اس جلوس میں ہمیں نظر آیا کہ پہلے سے بڑھ کے جلوس پاک کا اہتمام نظر آ رہا تھا، کیونکہ اللہ پاک کا جو وعدہ ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ کہ پہلے سے بڑھ کر میلاد پاک کے اہتمام و انصرام ہوں گے، پہلے سے بڑھ کر درود و سلام پڑھا جائے گا، پہلے سے بڑھ کر حضور کے میلاد پاک کی خوشیاں منائی جائیں گی۔ اللہ پاک نے ایسا محبوب عطا فرمایا جس کی صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے، کردار بھی اعلیٰ ہے، نام بھی اعلیٰ ہے، بلکہ اللہ پاک کی ساری مخلوقات میں سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اور اس بات کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ساری مخلوق بنائی،
زمینی مخلوق، آسمانی مخلوق، نوری اور ناری فرشتے سب بنائے، اللہ پاک نے ساری مخلوقات میں سے اللہ پاک نے انسان کو چن لیا۔ پھر فرمایا کہ سارے انسانوں میں سے اللہ پاک نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ پاک نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو چن لیا۔ پھر فرمایا کہ جناب ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ پاک نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا۔ پھر جناب اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ پاک نے بنو کنانہ کو چن لیا۔ بنو کنانہ میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ پاک نے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے اللہ پاک نے مجھے چن لیا۔ پتہ چلا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی ساری مخلوقات میں سے چنے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا شکر ہے جس سے رب محبت کرتا ہے اسی محبوب کے ساتھ ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ آدم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کہ اللہ پاک کا جو محبوب ہے سنیو تمہیں مبارک ہے، تمہارا بھی محبوب وہی ہے جس سے رب پیار کرتا ہے، تم بھی اسی سے پیار کرتے ہو۔ جس سے رب محبت کرتا ہے تم بھی اسی سے محبت کرتے ہو۔ جس کو رب اپنے گھر بلاتا ہے تم اس کو اپنے گھر بلاتے ہو۔ جس محبوب کی آمد پر خدا جبریل کے ذریعے جھنڈے لگواتا ہے، کائنات کو سجاتا ہے، اسی محبوب کے میلاد پر تم بھی جھنڈیاں لگاتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، راہوں کو سجاتے ہو۔ اگر وہ محبوب خدا کے گھر چلے جائیں تو معراج ہو جاتا ہے، اگر وہ محبوب ہمارے پاس آ جائیں تو میلاد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سٹیج سجانے والے یہ علماء کرام کے خوبصورت گلدستے، یہ میلاد پارٹیوں کے خوبصورت چہرے، اللہ پاک سب کو سلام دیا اور دارین کی برکتوں سے نوازے۔ اللہ پاک ان جوانوں کے جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اس اسٹیج لگانے والوں کے کاروبار میں برکت وسعت اور ترقیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں یہ جلوس مبارک جتنے بھی اہتمام اسٹیج لگانا، راہوں کو سجانا، سبیلے لگانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے جمیع المومنین مومنات مسلمین مسلمات ہم سب کے والدین احباب رشتہ دار جتنے بھی دنیا فانی سے چلے گئے تمام کو درجہ بدرجہ پہنچا کے درجات بلند فرما۔ ہم سب کو دارین کے زیر اہتمام اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ علماء کرام، علاقے کے مؤسسین، سیاسی اور سماجی شخصیات اس جلوس کی قیادت فرما رہی ہیں۔ ہم سب کو حافظ کمران صاحب اسٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ شروع ہے اہلا و سہلا ماشاءاللہ۔ تمام علماء کرام کو اسٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام انبیاء کے غلاموں کو حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں میلاد کا جلوس اور عوام کا جمع کفی اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب حضور کے آشے حضور کی آمد پر چرچا کرنے، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، نام محمد تھا، محبت کا محبت نہیں ہے۔ اللہ